الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی۔ سورہ یاسین یہ بڑی فضیلت والی، بڑی اہمیت والی سورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ اب سوال یہ ہے بھائی اس کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، دل کی حیثیت جسم میں بالکل ایک بنیادی ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو سارے جسم کا نظام صحیح ہے، اگر دل کا نظام بگڑا ہوا ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ وہ دل ہے، دل صحیح تو سب صحیح، دل بیمار تو انسان بیمار۔ تو اس سورت میں، سورہ یاسین میں، آخرت کا، حشر کا، قبر کا بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ قبر کا معاملہ ہو، حشر کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، یہ شریعت کے اندر ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر یہ اس پر ہمارا یقین صحیح ہے تو پھر ہمارے دین کی ساری بنیاد صحیح ہے۔ اگر اسی میں گڑبڑی ہے تو پھر ہمارے دین کے اندر وہ ثابت قدمی نہیں ہوگی۔ جب تک ہمارے پیش نظر آخرت نہیں ہوگی، قبر حشر کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی، تو ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قبر حشر کا، قیامت کا، آخرت کا تفصیلی قدر تذکرہ ہے، اس لیے اس کو قرآن کا کیا کہا گیا ہے؟ دل کہا گیا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو فجر کے بعد روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات سورہ یاسین کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کسی کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہو سکتی ہے، یہ بھی چیز بھی ہے۔ اب اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہم نے کہا کہ قیامت کا، قبر حشر کا تذکرہ ہے، تو قیامت کی ایک جھلک یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہماری زبان کو تالا لگا دے گا۔ زبان کا کام نہیں ہے وہاں پر، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے جو کچھ دنیا میں انسان کرتا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 65 اليوم نختم على افواہہم، آج ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، سیل لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ انسان دنیا میں کرتا تھا۔ تو یہ آخرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ اور چھوٹی سی جھلک ہے کہ وہاں پر زبان بند، صحیح کرا جھوٹ کرا وہ زبان کا کام نہیں، وہاں پر ہاتھ گواہی دیں گے، صحیح جگہ گیا یا غلط جگہ، پیر گواہی دیں گے، صحیح جگہ اٹھا یا غلط جگہ اٹھ کر گیا، چل کر گیا، یہ اللہ سوال کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور گواہی دینے والے کوئی ہمارے دوست احباب نہیں ہیں۔ زندگی بھر ہم جس ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں، جس پیر کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی اعضاء کا جو استعمال کر رہے ہیں، وہی اعضاء ہمارے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے۔
اسی لیے عقل مندی اس میں ہے، اپنے اعضاء کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنے پیروں کا، اپنی آنکھ کا، اپنے دماغ کا، اپنے زبان کا اور اپنے کان کا، ہر چیز کا صحیح استعمال کریں۔ صحیح استعمال کریں گے تو یہ صحیح جوابات اللہ کے پاس دیں گے۔ اگر ان کا غلط استعمال ہوا خدا نخواستہ تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الصافات کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ الصافات میں بھی قبر و حشر کا تذکرہ اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور اس تعلق سے ایک بات اللہ نے یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمائی جو بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں، آپ کو کس نے نگل لیا تھا بھائی؟ مچھلی نگل گئی تھی۔ کیوں نگل گئی تھی؟ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اس واقعے کو نقل کریں گے، لیکن یہاں پر مچھلی نگل لی، اس کے بعد کیا ہوا اس کو دیکھیں گے۔ اب ذہن تو یہ کہتا ہے بھائی کوئی جانور انسان کو کھا لے تو کیا انسان واپس آ سکتا ہے زندہ سے؟ نہیں آ سکتا۔ عقل تو یہی کہتی ہے، مشاہدہ یہی کہتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ معجزے ہوتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے۔ کیا ہو؟ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے۔ چاند کے 2 ٹکڑے حضور نے فرما دیا، عقل میں آنے والی چیز ہے نہیں۔ عقل سے اوپر کی چیز ہے معجزہ، وہ دکھاتے ہیں اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی معجزہ یہ ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا انتقال ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، حضرت یونس علیہ السلام کو بچا لیا۔ کیوں بچا لیا یہاں پر اللہ نے کہا، وہ سننے کی بات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کیسے بچ گئے، کیسے زندہ سلامت آ گئے مچھلی کے پیٹ سے؟ کیوں آ گئے اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کیا بات ہوئی؟ اگر تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے، وہ تسبیح کا اہتمام نہیں کرتے اگر، تو پھر قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اب وہ تسبیح کیا تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی؟ 17ویں پارے میں ہم نے اس کی تلاوت کی، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہے تسبیح۔ اس کو ہم عام طور سے کیا کہتے ہیں؟ آیت کریمہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ہونا دے جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اس کی تاریکی، اس کا اندھیرا الگ، سمندر کے اندر لے کے گئی مچھلی، اس کا اندھیرا الگ، سب اندھیرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسی سچویشن میں بھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ یہ ہے کمال کی بات۔ ویسی حالت میں بھی اللہ کو یاد کیا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تعریف بیان کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے بیان فرمایا اگر وہ تسبیح کا اہتمام نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو وہ یہی تسبیح ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھے ہم کیا ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تیری ذات بلند ہے، تیری ذات بالا ہے، تیری ذات پاک ہے، تو پاک و صاف ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں اصل ظالم ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں اپنی عبدیت کا اظہار اور اللہ کی توحید کا اظہار ہے۔
تو بندہ اس آیت کریمہ کا اہتمام کرے گا تو مفسرین نے یہاں پر بات لکھی ہے اور روایات میں بھی بات ملتی ہے کہ جس بندے پر بھی مصیبت اور پریشانی ہے وہ اس آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرے. عام طور سے ہوتا کیا ہے، گھر میں پریشانی رہتی، مدرسے کے بچوں کو بلا کے کیا آیت کریمہ پڑھاتے. بھائی تکلیف آپ کے اوپر ہے، آپ پڑھو نا. وہ بچے آئیں گے پڑھ کے جائیں گے، اس کی برکت الگ ہے، لیکن مصیبت آپ پر ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر آپ گڑ گڑائیں. آپ آ کر اللہ کے سامنے بولے کہ بھائی اللہ میں نے ظلم کیا، مجھے معاف فرما. بچے آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، چلے جائیں گے، لیکن اصل چیز جو آپ پر ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات آئی کہ اگر کسی پر مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو وہ اس آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرے. دنیا بھر کی چیزیں ہم کرتے ہیں تو یہ بھئی قرآن مجید سے جو چیزیں ثابت ہیں، احادیث سے جو ثابت ہیں، ان کو کرنے کا اہتمام کرے. تو جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اس تسبیح کو دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھا تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو زندہ سلامت وہاں سے لوٹا دیا. تو اگر ہم بھی یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس چیز کو پڑھیں گے تو پھر اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہماری پریشانی ہٹ جائے گی، ہماری مصیبت ہٹ جائے گی. تو یہ تسبیحات کا، درود کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ بھئی جنت میں ہمارے لیے پودا ہوتا ہے. جو بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ماشاءاللہ کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے پودا ہوتا ہے. تو یہ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور خصوصاً جو بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اس آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کی ہم کوشش کریں. آخری بات آج کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ الزمر میں اور ایک بات بیان فرمائی کہ جو مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، جو مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، پریشانی پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو بھی مصیبت آتی ہے اس کو اللہ کی طرف سے اگر ہم مانتے ہیں، اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب دیا جائے گا جس کا کوئی شمار نہیں. ایسا اجر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. گنا نہیں جائے گا کتنا ہے، اٹھا کر ان کو اتنا دیا جائے گا کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بھئی صبر کرنے والے سے مراد صابرین کون ہے؟ صابرین کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ نے سورہ بقرہ میں صابرین کی یعنی صبر کرنے والوں کی تعریف بیان کی. وہ تعریف کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی زبان سے یہ لفظ جاری ہو جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ صحیح معنی ہوا صبر کرنے والے. اور یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے اور یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ. اور یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بغیر حساب و کتاب کے ان کو اجر سے نوازا جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے جب بھی کوئی مصیبت بندے پر آئے، کوئی پریشانی آئے، تو صبر کا دامن نہ چھوڑے اور وہ جو تسبیح ہے اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.